بسم اللہ والحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ العصر کا مطالعہ جاری ہے۔ سورۃ العصر ایک بہت مختصر سی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی درمیانی آیت جو دوسرے نمبر کی آیت ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی تعداد کے اعتبار سے بھی مرکزی آیت ہے اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی مرکزی آیت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا پیغام وہیں پہ بیان کیا گیا ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بلکہ تمام بنی نوع انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کریں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کریں، وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ گویا قرآن مجید اس سورہ مبارکہ کے اندر کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار بیان کر رہا ہے، اور یہ بیان کر رہا ہے کہ اخروی خسارے سے بچنے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے اعمال صالحہ، تیسری چیز ہے آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت، اور چوتھی چیز ہے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ اب ان چاروں اجزاء کا مختصر سا مطالعہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ایمان۔ آمانہ یا امن عربی کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے کسی دوسرے کو امن دینا، کسی دوسرے کو سکون دینا، اور اسی سے جب لفظ ایمان بنتا ہے تو قرآن مجید میں یہ لفظ آمانہ لہو کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور آمانہ بہی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ آمانہ بہی کا مطلب ہے کسی کی تصدیق کرنا، اور ٹیکنیکل الفاظ میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو ہر اس بات کی تصدیق جو نبی لے کے آئیں، اس تصدیق کرنے کے لیے لفظ ایمان بولا جاتا ہے۔ انسان کے ذہن میں ہمیشہ سے کچھ سوالات رہے ہیں، ہر انسان کے ذہن میں موجود ہیں، ہر بچے کے ذہن میں موجود ہیں کہ انسان کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کیا زندگی کا آغاز بس یہی ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، یا زندگی سے پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی جاری رہے گی؟ اس دنیا کے اندر انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کہاں چلا جائے گا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو ہر ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور جو فلسفیانہ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی عقل کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جواب تو عقلوں کو اپیل کرتے ہیں اور کچھ جوابات عقلوں کو اپیل نہیں کرتے۔ ان سوالوں کے کچھ جوابات وہ ہیں جو انبیاء دیتے ہیں، اور انبیاء آ کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کائنات کیوں پیدا کی گئی ہے، انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور بالآخر جواب دہی کے لیے پیدا کرنے والے کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، اور وہاں پہ جا کے زندگی کی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ ان تمام باتوں کو مان لینے کا نام ایمان ہے، اور اس ایمان کی وضاحت ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے الفاظ میں کرتے ہیں۔ ایمان مجمل کے الفاظ ہم میں سے اکثر کو یاد ہے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے کہ اس کے نام اور صفات ہیں، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکامات کو قبول کیا ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں، وتصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ گویا اختصار کے ساتھ اگر ایمان کو بیان کیا جائے تو اللہ کی ذات کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا، اس کے تمام ناموں کے ساتھ ماننا ہی ایمان ہے۔ اور اس ایمان کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ اقرار کیا جائے کہ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کی تصدیق کی جائے۔ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بہت عام ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے دل کے اندر اللہ کو ایک مانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، آخرت پر یقین رکھے، اگر وہ دنیا کے اندر ان باتوں کا زبان سے اقرار نہ کرے تو اس دنیا کے اندر اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ آخرت کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر یہ باتیں آدمی زبان سے تو کہے لیکن اس کے دل کے اندر نہ جائیں، اس کا دل کا یقین اس بات کے اوپر نہ بنے، تو پھر آخرت کے اندر خسارے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ لہذا دونوں باتیں اپنی جگہ پہ اہم ہیں۔ اقرار باللسان، زبان سے تصدیق بھی ہونی چاہیے، و تصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی ہونی چاہیے۔
اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی رہ جائے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں سے دو شخصیات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، ان کے درمیان میں ایک لمبی بحث ہوئی. اور بحث کیا تھی کہ کیا ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ کیا ایمان کا اثر اعمال پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ابو حنیفہ فقہ کے میدان کے آدمی ہیں. انہوں نے قانونی اعتبار سے بحث کی کہ قانونی اعتبار سے ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ایک مان لینا، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مان لینا اور آخرت کو مان لینا. قانونی طور پر نہ اس میں اضافہ ممکن ہے نہ اس میں کمی ممکن ہے. اور اس کے مقابلے میں امام بخاری اور رحمہ اللہ تعالی وہ حدیث کے امام ہیں، وہ قانونی پہلو سے ہٹ کے اخلاقی پہلو دیکھتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے تو اس کا لازمی اظہار اعمال کی صورت میں ہوتا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. سامعین گرامی، جب تک ایمان اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر نہ بن جائے تو ہمارے اعمال کے درست ہونے کا امکان موجود نہیں ہے. میں ایک دو مثالوں سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم سب کے علم میں ہے کہ جو سانپ زہریلے ہوتے ہیں، جن کے ڈس لینے کی وجہ سے آدمی موت کا شکار ہو جاتا ہے، ان کی تعداد 8-9-10% سے زیادہ نہیں ہے. 90% سانپ ایسے ہوتے ہیں جو زہریلے نہیں ہوتے، ان کے کاٹنے سے آدمی موت کا شکار نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود ہم سارے کے سارے لوگ سانپ کو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سانپ کے کاٹنے سے مر جاؤں. تو ہمارا عمل ہمارے اس یقین کے تابع ہو جاتا ہے جو 100% تو نہیں ہے، 10% ہے. ہو سکتا ہے یہ سانپ زہریلا ہو جائے لیکن ہمارا عمل اس سے متاثر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کرتا کہ آگ کے اندر ہاتھ ڈال دے. کیوں؟ اس لیے کہ یقین اندر موجود ہے. بجلی کی تار سامنے موجود ہو، 50% چانس ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہوگی، 50% چانس ہے کہ اس کے اندر کرنٹ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہم اسے ہاتھ نہیں لگاتے کہیں یہ کرنٹ والی تار نہ ہو. اس کا مطلب ہے یقین تو دور کی بات ہے، شک بھی انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے. لہذا آخرت کی کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لایا جائے جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لایا جائے، ان کے اوپر دلی یقین رکھا جائے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے. یہ ہے کامیابی کی پہلی شرط. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے دلوں کے اندر ایمان حقیقی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس راستے پر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.